لیکن ایک اچھی بات جو آج انہوں نے کیا یاسر، وہ کہتے ہیں کہ ہم عدلیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہماری امیدیں عدلیہ سے جڑی ہیں۔ لیکن مریم نواز بالکل اپوزٹ کہہ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ شخص ایک عدالت میں پیش نہیں ہو رہے، ہم نے 200 پیشیاں بھگتی ہیں اور ہر ہفتے ایک ہفتے 6 دن ہم عدالت جاتے تھے، تو یہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے، عدلیہ کے لیے اچھا تاثر نہیں ہے، تو امتیازی سلوک کا شکوہ کریں بجائے کہ امتیازی سلوک وہ رہنے دیں جی۔ میں تو صرف 2 باتیں کروں گا۔ جب ایکسٹینشن کا قانون کا سوچا گیا تھا، اس میں ذہنی دیوالیہ پن، انٹلیکچول بینکرپسی پاکستان کی تمام پولیٹیکل کلاس کی ظاہر ہو گئی تھی۔ اس میں پی ٹی آئی کی ان کو اس قانون میں نہیں جانا چاہیے تھا، چلو پی ٹی آئی تو گئی، نون لیگ اور یہ جو باقی تھے لنڈن والے، رائیونڈ والے، جاتی عمرہ والے، جن کے یہاں ہم گن سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں، ان کو کیا ہوا تھا؟ اور بیانیہ تھا تب ووٹ کو عزت دو۔ اب تو کیپٹن صفدر جو ہے وہ بھی بول پڑا ہے، ایک ان کو پولیٹیکل کلاس کو وہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس قانون کو چینج ہونا چاہیے، یہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک دوسری بات بھی ہے، جو بھی آپ کہیں پھپتی کسیں، یو ٹرن لیا، نہیں کرنا چاہیے، وہ ہے آؤسٹر کے بعد، نکالے جانے کے بعد جو سیاسی رویہ رہا، اس سے بہت سارے بے نقاب نہیں ہوئے، اچھا بے لباس ہو گئے ہیں۔ بے لباس جو کئی بہتوں کو کر دیا، میری زبان بندی، میں خود اس پہ عمل کر رہا ہوں، میں کھل کے کہہ نہیں سکتا۔ وہ جو بے لباسی کا عمل ہے، وہ نہ کوئی اور کر سکتا تھا، وہ صرف یہ جو ہے خان اعظم ان کا کارنامہ تھا۔ اچھا، پاکستان کی سیاست میں یہ ان کا ایک بڑا رول ہے، جس کو کوئی پکڑنے سے دریغ کرتے تھے، ہمت نہیں تھی ہوتی، چاہے وہ بفرے ہوئے تھے، چاہے وہ کہتے ہیں نا وونڈڈ لائن تھا، زخمی شیر تھا، یا جو بھی تھا، انہوں نے یو ٹرن کیے یا نہیں کیے، لیکن بے لباسی کا عمل پاکستانی کانٹیکس میں اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جو سیاستدان یہ آپ کہہ رہے ہیں نا بے اختیار وغیرہ، جی ہماری تمام پولیٹیکل کلاس دم ہلا ہلا کے اشاروں پہ ناچتی رہی ہے۔ یہ پچھلے 70 سال کی یہ تاریخ ہے، ٹھیک، جو کہا گیا دمیں ایسے ہلتی رہیں، اور ہماری جو المیہ، جن المیوں سے ہماری تاریخ پر ہے، اس میں یہ کمزوری اور یہ تابعداری دم ہلانے والی۔ پہلا ان کا رول اقتدار میں جو بھی ہو، اس میں آپ ہفتیاں کسے، ایک پیج تھا، ہمارے چکوال والے جرنیل کا نام لیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ بے لباس کرنے والا عمل جو ہے، یہی کر سکتے تھے آپ کہہ رہے ہیں، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا، بے شک آپ کر لیں، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو سلمان صاحب، مریم کی عدلیہ سے شکوے بنتے ہیں جب آپ کے سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں، اب آپ یہ بھی نوید سنا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بھی کیسز جلد ختم ہو جائیں گے، وہ واپس آ جائیں گے، پھر آپ یہ شکوے کیوں کر رہے ہیں؟ اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہ جو بے لباس والا معاملہ ہے کہ بے نقاب سے بے لباس ہونے کے بعد میں تو انہیں ٹریبیوٹ پیش کرتا کہ انہوں نے آ کے سب کچھ کھول دیا۔ وہ جناب ریکارڈ کی بات ہے، پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب پرائیویٹ گاڑی میں جاتے ہیں کسی کے پاس، منتیں ترلے کرتے ہیں کہ جی ان سے مل لیں، منتیں ترلے کرنے کے بعد پریزیڈنٹ ہاؤس میں مجھے پھر لے آئیں، مجھے آپ نے کیوں نکالا، میں آپ کو ہمیشہ کے لیے ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں۔ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، کوئی کریکٹر ہونا چاہیے۔ بات یہ کہ اگر باہر نکلے تھے تو پھر اس لائن پہ کھڑے رہتے، پھر بے لباس نہ ہوتے، وہاں پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا کے اسی جنرل باجوہ کی منتیں ڈالتے رہے۔ یہ ہماری پاکستان کی سیاسی قیادت ہے۔ جہاں تک عدلیہ کی بات ہے، آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کو جب ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا تو میں واحد آدمی تھا جو کہتا تھا کہ نہ عدلیہ کو ٹارگٹ کریں، سیاسی کارکن کو، سیاسی لیڈرشپ کو بالآخر ریلیف پاکستان کی عدلیہ دیتی ہے، اس لیے دیتی ہے کہ وہ عدلیہ کی آزادی، خود مختاری کی بات کر رہے ہیں۔ اور مریم صاحبہ اگر عدلیہ کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، اس کو کس طرح وہ بھی قابل مذمت ہے، لیکن اب جو عدلیہ ہے، چونکہ کچھ تلواریں لٹک رہی ہیں، کچھ تلواریں لٹک رہی ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ جب کل کہا گیا تھا نا کہ جسٹس صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں،
تو بات یہ کہ ابھی کچھ دن انتظار کریں، یہ بھی عدلیہ کو ٹارگٹ کریں گے. اچھا آپ دیکھ لیں نا، ہسٹری یہ ہے، ہم نے تو سارے سیاستدانوں کو دیکھا ہے کہ باری باری جو فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے وہ درست ہے، اور جو نہیں آتا، اور پھر کس نے جا کے چیف جسٹس سے معافی مانگی تھی وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو بات یہ کہ عدالتی فیصلے درست ہوتے ہیں اور وہ انصاف کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. لہٰذا اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کے حوالے سے درست ہے تو آنے والے چند روز کے اندر بھی کچھ فیصلے آنے ہیں. لہٰذا پاکستان کی عدلیہ عدل و انصاف کی بنیاد پہ فیصلے کرتی ہے، کسی کے پریشر میں آ کے نہیں کرے گی. اور اس سے پہلے خاتون جج کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا، پھر معافی مانگی گئی. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب لیول پلینگ فیلڈ کی بڑی گونج ہے پاکستانی سیاست میں، اور آج خان صاحب نے کہا ہے کہ انہیں نااہل قرار دینے کو لیول پلینگ فیلڈ قرار دیا جا رہا ہے. دیکھیے سیاستدانوں کی، پاکستان میں جو سیاستدان ہیں وہ کسی اصول اور قاعدے پہ تو چلتے نہیں ہیں. جب جس چیز کی مصلحت ہو، جب کسی ادارے کی تعریف کرنی ہو تو تعریف کریں گے، جب ضرورت ہوگی اس کی بد تعریفی بھی جو ہیں وہ کر دیتے ہیں. تو یہ کانٹرڈکشنز ہماری پالیٹکس کا ایک ہمیں خاصہ ہیں، جو آپ کو ہر پالیٹکس میں، ہر پولیٹیشین میں نظر آتے ہیں. جو بھی بڑا لیڈر ہے اس میں کانٹرڈکشن. کس کا رونا روئیں گے آپ؟ یعنی آپ لسٹ اٹھا لیجئے ہمارے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی پالیسی 1985 کے بعد، پالیٹکس 1985 کے بعد ٹرانسفارم ہو گئی ہے. اور اس وقت جو جنریشن ہے وہ 85 کی جنریشن ہے، اور ان میں سے بہت سے جنرل ضیاء الحق کی جنریشن ہے. جو پالیٹکس انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے زیر سایہ، اس وقت کی جو حکومت تھی اس کے زیر سایہ ایک خاص قسم کی پالیٹکس سیکھی اور دیکھی اور کی، جہاں بزنس اور پالیٹکس کو اکٹھا کر دیا گیا، جہاں جو ہے ریلیجس ایکسٹریمزم کے حوالے سے جو ہے لوگوں نے اقتدار کو آگے بڑھایا، جہاں انٹالرنس جو ہماری اسٹیٹ پالیسی تھی. اور ہماری اسٹیٹ جو آج بڑے بڑے باتیں کرتی ہے، جس میں اسٹیٹ کے سارے ادارے شامل ہیں، سول بھی اور ملٹری بھی. دیکھیے ایکسٹریمزم، ملیٹنسی اور ایکسٹریمزم کس نے پروموٹ کیا ہے اس ملک کے اندر؟ ہماری حکومتوں نے پروموٹ کیا ہے. حکومت نہیں، حکومتوں نے پروموٹ کیا ہے. تو آج بیٹھ کے جس کو جو چیز سوٹ نہیں کرتی وہ اس کو کنڈیمنیشن کر دیتا ہے. تو آج میرے نزدیک کم از کم پی ایم ایل این والوں کو عدلیہ سے اتنا گلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ بھری پڑی ہے بہت سے واقعات سے، دوسری طرف بھی تاریخ بڑی پڑی ہے. عدلیہ سے اگر آپ جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو اپنے مسئلے خود حل کیجئے نا. بالکل، کیا ضرورت ہے کہ آپ ذرا سی باتوں پہ عدالت میں نہ لے کے جائیں تاکہ آپ کو ایسے شکوے کرنے کی ضرورت پیش نہ ہے. لیکن زاہد حسین صاحب ایک اور حیرت انگیز بات کی ہے آج خان صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف یہ شرائط رکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو نااہل کرو اور جیل میں ڈالو. اب سوال یہ ہے کہ نواز شریف شرائط رکھنے کی پوزیشن میں ہیں اس وقت، اور وہ کس کے آگے شرائط رکھیں گے؟ دیکھیں، ہمارے ملک کی سیاست کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی رہی ہے کہ ہر سیاستدان جو ہے جب اقتدار میں آتا ہے تو اس کے رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے، اور جب وہ اقتدار سے باہر آتا ہے تو اس کے تمام چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور یہی بات آج ہمیں یہ نواز شریف صاحب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس کو ختم کرو. جب عمران خان جب اقتدار میں تھے تو وہی بات کرتے تھے کہ جو ہے ان کو کس کو لانا چاہیے، کس کو نہیں لانا چاہیے. دیکھیں، جہاں تک بے لباسی کا تعلق ہے تو جو رول رہا ہے یہ یہاں پہ جس کو آپ کہتے ہیں اداروں کا رول کہہ لیں، آپ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کہہ لیں، دیکھیں وہ کب سے بے نقاب ہو چکا ہے، اس کو اور ضرورت ہونے کی نہیں تھی. آپ مجھے بتائیے کہ جو ہے 1990 کی دہائی میں جو کچھ ہوتا رہا، کیا یہ اس کے متعلق جو ہے آج شاید سوشل میڈیا اس وقت شاید نہیں تھا، یا جو ہے ٹی وی اس طرح سے جو ہے آپ کے پرائیویٹ ٹی وی چینل نہیں ہوا کرتے تھے. لیکن اس وقت ہمیں سب کو یاد ہے کہ کس طرح کا کھیل ہوا کرتا تھا اور اس پہ باتیں بھی ہوتی تھی. وہ بھی یاد ہے کہ 1990 کے انتخابات جو ہیں کس طرح سے جو ہے وہ کیے گئے تھے، کس طرح سے پیسے بانٹے گئے تھے ISI کی طرف سے. وہ سب اب تو ریکارڈ میں بات آ چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہماری بدقسمتی اس ملک کی یہی رہی ہے کہ سیاست جو ہے کوئی اور چلاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ سیاستدان جو ہے، مجھے ابھی بھی ہے جو جہاں تک اس کی، جب آج سے پہلے نواز شریف صاحب جو ہے جنرل باجوہ اور یہ ISI کی چیف فیض کے متعلق جو ہے کھلا بات کیا کرتے تھے، لیکن پورا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے جب بے اقتدار میں آتے ہیں. اسی طرح سے عمران خان صاحب کا بھی رویہ بالکل یہی ہے. لیکن مجھے آپ بتائیے کہ عمران خان صاحب ساری باتیں ٹھیک کرتے ہیں جو اس وقت آپ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو انہوں نے وہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کیا گیا تھا، کیا نہیں کیا گیا تھا،
وہ سب کچھ کر دیا ہے، لیکن آج پھر بھی کہتے ہیں، ان کے خود بیانات آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کہتے ہیں کہ آرمی کا ایک رول ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیے کہ آرمی کا رول کیوں ہونا چاہیے اگر آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اور اگر جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر جمہوری اداروں پہ بھی یقین رکھیں تو بات آگے بڑھتی ہے۔ بالکل، آپ کو اپنے مسائل خود حل کرنے